الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں جو مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ بلا تمہید آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کا متمنی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات حق سچ کہنے کی توفیق بخشے۔ مولانا عمیر ولی صاحب کافی ہی بہترین باتیں آپ کے سامنے ارشاد فرما چکے ہیں۔ ان کی گفتگو کے بعد کوئی ایسی بات باقی نہیں رہی جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ دوران خطاب فرما رہے تھے کہ اگر ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ چیز سے جڑ جائے تو ادنا چیز کا بھی مقام بن جاتا ہے۔ بندہ جب کپڑا خریدنے کے لیے دکان پر جاتا ہے، کپڑا خرید لیتا ہے، اگر اسی کپڑے میں سے ایک ٹکڑا بچ جاتا ہے، دکان والا اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے، تو خریدنے والا آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ بھی مجھے دے دیں۔ پوچھتا ہے کیا کریں گے؟ کہتا ہے کہ اس کو میں قرآن مجید کا خلاف بنا دوں گا۔ دکان والا بغیر قیمت کے کپڑا دے دیتا ہے۔ اب جب یہ بندہ کپڑا لے کے آتا ہے، کپڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، دکان میں پڑے ہوئے کپڑے اور بھی اس سے زیادہ قیمتی ہیں، دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، لیکن بغیر قیمت والا کپڑا جب قرآن مجید کا خلاف بن جاتا ہے تو دنیا کا کوئی کپڑا اس کپڑے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب بندہ قرآن مجید کو بوسہ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بوسہ قرآن اس خلاف پر پڑتا ہے، اسی کپڑے پر پڑتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے ادنا کپڑے کی نسبت جب قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی تو قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے یہ کپڑا تمام کپڑوں کا سردار بن گیا۔ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس عمر کے بچے اور تو کافی گھوم رہے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں گے، جسامت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں گے، قد و کاٹ بالا ہوگا، لیکن جب اس بچے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو گیا، تو یاد رکھیں پھر ایرے غیرے اور گلیوں کے اندر گھومنے والے بچے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ ایسے بچے کے لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ سیکھنے والا یہ ایسا بچہ ہے جب اس نے اپنے ذہن کو قرآن مجید کے ساتھ مزین کیا، آرائستہ کیا، تعلق جوڑا، اب معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہنے والا اور بچہ جو ایسے گھوم رہا ہے، قرآن مجید کا حافظ نہیں، قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے، تو وہ اس بچے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی بچے کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا حافظ القرآن لواء الاسلام، قرآن مجید کے حافظ اسلام کے جھنڈے ہوا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی تو اس بچے کا مقام بن گیا
فقط اس بچے کا نہیں بلکہ اس کے والدین کا بھی مقام بن گیا. قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا، جس تاج کی روشنی کے ساتھ سورج کی روشنی مقابلہ نہیں کر سکے گی. تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جناب اس بچے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی. جسامت کے اعتبار سے بہت کمزور، ڈھانچہ ہڈیوں کا ہے، لیکن جب اس نے اپنے ذہن کو قرآن مجید کے ساتھ مزین کیا تو یاد رکھیں یہ بچہ قیمتی بچہ بن گیا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. سلام ابن جبیر مدینے کے باشندے تھے، یہودی تھے، مدینے کے اندر رہتے تھے، بڑے تاجر تھے. ایک مرتبہ وہ تجارت کی غرض سے بلاد شام کی طرف نکلے، وہیں سے تجارت کر کے آئے، بڑی چیزیں خرید کر کے آئے. جب منڈی میں دیکھا ایک غلام ہے، کوئی اس کو خرید نہیں رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور اس غرض سے سلام ابن جبیر نے خریدا کہ چلو کچھ نہ کچھ نفع مل جائے گا. خرید کر کے آتے ہیں مدینہ کے اندر. جب اس کو اپنے پاس رکھا، باقی پورا سامان بیچ دیا. اب اس غلام کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، رنگت بھی عمدہ نہیں تھی، عقل بھی کمزور تھی، جسامت بھی کمزور تھی، ایسے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. تو سلام ابن جبیر نے کہا کہ میں نے تو آپ کو جس غرض سے خریدا تھا کہ مجھے نفع مل جائے گا، یہ جائے کہ نفع نہیں ملتا، اب کم از کم وہی تو رقم مل جائے جو رقم میں ادا کر کے آیا ہوں. تو سلام ابن جبیر نے اسے کہا میرا پورا سامان بیچ دیا، اب تو ہی گرمی کے اندر ٹھہرا رہے، کوئی کسٹمر اور گاہک آ جائے گا، جب وہ آ جائے تو پھر میں اسے بات کروں گا. سلام ابن جبیر گھر میں چلے گئے. یہ کمزور اور ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے دھوپ کے اندر، رنگ کمزور بن گیا، جس کا نام تھا سالم. یاد رکھیں کیا ہوا. تو پھر جب یہ بچہ کھڑا رہا، کھڑے رہنے کے بعد مدینے کی ایک خاتون جس کا نام سبیتا تھا، اس کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی آیا ہے، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں، پیاس میں کھڑا ہوا ہوگا، بھوک لگ رہی ہوگی. وہ خاتون اسے آئی خرید کر کے لے گئی. تو وہاں مکہ سے ایک قافلہ نکلا، جس قافلے کے اندر ابو حذیفہ تھے. وہ مکہ سے قافلہ نکلا بلاد شام میں تجارت کے لیے، واپسی پر مدینہ آیا. تو اسی خاتون کی جب تعریف سنی کہ بڑی ہی رحم دل خاتون ہے اور اس نے ایک بچہ خریدا، تو اس نے پیغام نکاح بھیج دیا. بالآخر نکاح ہو گیا. جب مکہ میں چلے گئے، چلے جانے کے بعد اسی حضرت ابو حذیفہ کا تعلق حضرت عثمان سے تھا. حضرت عثمان ابھی مسلمان ہوئے تھے. ابو حذیفہ کو کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تیرا تعلق اور دوستی میرے ساتھ تھی، لہذا اب وہ آگے شاید نہ چل پائے. ابو حذیفہ نے کہا اگر دوستی اس وجہ سے ختم ہو رہی ہے تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میری فیملی بھی مسلمان ہوتی ہے. تو ابو حذیفہ کا نکاح سبیتا کے ساتھ ہو چکا تھا. اب اس نے اپنے گھر میں بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، گھر والے بھی مسلمان ہو گئے. یہی غلام جو کمزور وہاں بلاد شام سے لایا گیا، مدینہ کے اندر آیا، پھر مکہ کے اندر آیا، یہ بھی مسلمان ہوا. اب اس کو اس کی مالکہ حضرت سبیتا نے اجازت دی کہ آپ قرآن سیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جایا کریں. حضرت سالم قرآن سیکھنا شروع کر دیا، قرآن مجید کے بہترین قاری بن گئے اور اللہ کریم نے وہ مقام عطا کیا، قبا کا امام بھی بنا. یہاں تک کہ آپ کی ابتدا میں حضرت عمر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اب سارے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت سالم آگے، جسامت کے اعتبار سے کمزور، رنگ کے اعتبار سے بالکل ہی کمزور، اور اسے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. جب تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امام بنا دیا. تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جناب اگر ادنا چیز کا تعلق، ادنا چیز کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیز اعلیٰ بن جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ارادہ کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کریں. جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری، قرآن مجید کا پڑھنا ضروری، یاد رکھیں قرآن مجید کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے، قرآن مجید کو آگے پھیلانا بھی ضروری ہے. قرآن مجید کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 84,672 الفاظ ہیں.
اگر مقررہ الفاظوں کو نکال لیا جائے تو تقریباً 2000 الفاظ بنتے ہیں. ان میں سے بھی عام جو استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی نکالا جائے تو ٹوٹل 1500 الفاظ بنتے ہیں. تو اس 1500 الفاظوں کو گرامر کے زور پر اگر ہم سیکھ کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی بنائے گا. جو کچھ میں نے کہا اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے. پھر سے میں اس بچے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, خصوصی طور پر حضرت محتمم صاحب جن کے زیر سایہ یہ بچے نے تعلیم حاصل کی ہے. ہمارے ناظم تعلیمات مولانا ریاض الدین صاحب بھی تشریف فرما ہیں, انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پورے مدرسے کے منتظمین اور ان کے رشتہ داروں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس بچے کو ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بلا تاخیر حضرت محتمم صاحب کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا کہ وہ بھی ہمیں کچھ ایسی نصیحتیں فرمائیں جو ہم تمام کے لیے مفید ثابت ہوں, اور آخر میں بچے کی تلاوت بھی ہوگی. حضرت محتمم صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں.